کوفی اور مانگو کی دوستی اور بہادری کی کہانی۔ کسی دور دراز پہاڑوں کے دامن میں ایک سرسبز وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام گل نگر تھا۔ وہاں ایک ہونہار اور نیک دل لڑکا رہتا تھا جس کا نام کوفی تھا۔ کوفی بہت مہربان، سمجھدار اور بہادر تھا۔ گاؤں میں ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ کوفی کا سب سے عزیز دوست ایک بندر تھا جس کا نام مانگو تھا۔ مانگو شرارتی، ہوشیار اور بہت چالاک تھا، مگر کوفی کے ساتھ اس کی دوستی اتنی گہری تھی کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ کوفی اور مانگو کی دوستی تب شروع ہوئی جب کوفی نے مانگو کو ایک شکاری کے جال سے بچایا تھا۔ کوفی نے جب دیکھا کہ ایک چھوٹا بندر جال میں پھنسا ہوا ہے تو فوراً آگے بڑھ کر جال کاٹ دیا۔ مانگو کی آنکھوں میں شکرگزاری کے آنسو تھے۔ تب سے وہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہنے لگے۔ وہ گاؤں کی ندیاں، پہاڑیاں اور باغات میں مل کر کھیلتے، جھولا جھولتے اور طرح طرح کی مہم جوئی کرتے۔ گاؤں کے بچے ان کی دوستی کی مثالیں دیتے۔ ایک رات جب چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، گاؤں میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک گاؤں کی گھنٹی زور سے بجنے لگی۔ یہ گھنٹی ہمیشہ خطرے کی نشانی ہوتی تھی۔ سب لوگ پریشان ہو کر باہر نکل آئے۔ گاؤں کے بزرگ بابا جان نے اعلان کیا، ہماری گاؤں کی جادوئی سنہری چڑیا جو گاؤں کی خوشحالی کی علامت ہے، گم ہو گئی ہے۔ اگر ہم نے اسے جلد نہ ڈھونڈا تو گاؤں پر بدقسمتی کا سایہ چھا جائے گا۔ سب لوگ اداس تھے، مگر کوفی اور مانگو نے عہد کیا کہ وہ سنہری چڑیا کو ڈھونڈ کر واپس لائیں گے۔ کوفی نے اپنی چھوٹی سی گٹھری میں پانی اور کھانے کا سامان رکھا اور مانگو نے اپنی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چلو کوفی، مہم جوئی شروع کرتے ہیں۔ دونوں دوست گھنے اور پراسرار جنگل میں داخل ہوئے۔ رات کے وقت جنگل کا ماحول خوفناک لگ رہا تھا۔ درختوں سے الو کی آوازیں آ رہی تھیں اور کہیں کہیں پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ مگر کوفی اور مانگو بہادری سے آگے بڑھتے گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک چمکتی ہوئی تتلی دکھائی دی جو عجیب سی روشنی دے رہی تھی۔ مانگو نے کہا، کوفی، یہ تتلی ہمیں کہیں لے جانا چاہتی ہے، چلو اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ ایک جھیل کے قریب پہنچے۔ جیسے ہی وہ جھیل پار کرنے لگے، ایک بڑا کالا سانپ ان کے راستے میں آ گیا۔ سانپ نے پھن اٹھا کر کہا، کون ہو تم؟ میری جھیل پار کرنا چاہتے ہو؟ پہلے میری پہلی کا جواب دو ورنہ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سانپ نے پہلی سنائی، وہ کیا ہے جو بات کرتی ہے مگر زبان نہیں رکھتی، سنتی ہے مگر کان نہیں رکھتی؟ کوفی نے سوچا، پھر مسکرا کر کہا، یہ گونج، ایکو ہے۔ سانپ نے خوش ہو کر راستہ دے دیا اور کہا، تمہاری عقل دیکھ کر خوشی ہوئی، آگے بڑھو اور سنہری چڑیا کو بچاؤ۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد کوفی اور مانگو ایک اونچے قلعے کے سامنے پہنچے۔ یہ قلعہ بدنام جادوگر زوراف کا تھا جو ہر نایاب چیز کو اپنے قید میں رکھتا تھا۔ کوفی نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو سنہری چڑیا ایک پنجرے میں قید تھی اور زوراف اپنی جادوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ مانگو نے کہا، دوست، میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ تم دروازے پر زوراف کو باتوں میں لگاؤ اور میں پیچھے سے جا کر پنجرہ کھول دوں گا۔ کوفی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ زوراف نے دروازہ کھولا اور بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کوفی نے کہا، میں تم سے ایک چیلنج کرنے آیا ہوں۔ اگر میں تمہیں ایک پہیلی میں ہرا دوں تو تم چڑیا کو آزاد کر دو گے، اور اگر میں ہار گیا تو تم مجھے بھی قید کر سکتے ہو۔ زوراف ہنسا اور بولا، چلو دیکھتے ہیں تم کتنے عقل مند ہو۔ کوفی نے پہیلی سنائی، ایسا کیا ہے جو جتنا زیادہ بانٹو اتنا زیادہ بڑھتا ہے؟ زوراف نے کافی دیر سوچا مگر جواب نہ دے سکا۔ آخر کار اس نے ہار مان لی۔ کوفی نے مسکرا کر کہا، اس کا جواب ہے محبت اور خوشی۔ اسی دوران مانگو نے پنجرے کا تالو کھول دیا اور سنہری چڑیا آزاد ہو کر ہوا میں اڑنے لگی۔ زوراف کو اپنی شکست کا احساس ہوا مگر کوفی نے کہا، زوراف، تمہاری جادوگری تمہیں تنہا کر رہی ہے۔ محبت اور دوستی آزماؤ، شاید تمہیں بھی خوشی ملے۔ زوراف کوفی کی بات سے متاثر ہوا اور وعدہ کیا کہ آئندہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کوفی، مانگو اور سنہری چڑیا جب گاؤں واپس پہنچے تو پورا گاؤں خوشی سے جھوم اٹھا۔ بابا جان نے کہا، تم دونوں نے ثابت کر دیا کہ بہادری، عقل اور دوستی سے ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔
سنہری چڑیا کی واپسی سے گاؤں میں خوشحالی واپس آ گئی اور کوفی اور مانگو کی دوستی کی کہانی گاؤں میں نسل در نسل سنائی جانے لگی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دوستی، ہمت اور محبت سے ہم بڑی سے بڑی مشکل کو آسان بنا سکتے ہیں۔ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، خوشیاں ہمیشہ اس کا راستہ دیکھتی ہے۔